ہماری دعا ہے، دلوں کی صدا ہے، جمعیت کے قائد سلامت رہو۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء اعظام، حفاظان کرام، یہ نشست ایک مذاکرے کی نشست ہے، مشورے کی نشست ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کیجیے، یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وارثین انبیاء بنایا، اور سارے نبیوں کی یہ پکار رہی کہ ما اسألکم علیہ اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ ہر بھلائی کے کام کو انہوں نے کیا اور دنیا سے یہ کہا کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے۔ اور یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور ایک ایسے عظیم الشان نبی کے ہم امتی ہے جو اولاد آدم میں سب سے زیادہ جن کا مقام اور مرتبہ ہے، جنہوں نے دنیا کے سارے چیلنجز کو تنہا سامنا کیا اور ایسا انقلاب برپا کر دیا 23 سال کی مدت میں کہ دنیا اس کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ عزم، وہ حوصلہ، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کرتے رہے، لیکن قرآن نے کہا وَمَا آمَنَ مَعَهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، لیکن ہم اس نبی کے امتی ہے۔ ان کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کتنے حالات سے آپ گزرے۔ اللہ نے آپ کو سہاروں پر جینا ہی نہیں سکھایا تھا، پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، ابھی آپ 4-5 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تو اللہ نے والدہ کا سایہ بھی اٹھا لیا، اور پھر اپنے دادا کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ بعد میں سارے سہارے اللہ نے ختم کر دیے تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے امتیوں کو اور وارثین کو یہ سبق پڑھایا جائے کہ سہاروں کے سہارے ہم جینے والی قوم نہیں ہیں، بلکہ ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم زندہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابو طالب آپ کے چچا تھے، اور یقین مانیے انہوں نے بہت بڑی تائید اور نصرت کی آخری نبی کی۔ ایک مرتبہ قوم کے کچھ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دو کہ وہ دین کا کام ترک کر دے، ورنہ آپ کی ہماری جنگ ہو جائے گی۔ ابو طالب کا بہت دبدبا تھا، بہت مقام تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، انہوں نے ان کو نظر انداز کر کے بڑھا دیا، لیکن بات بڑھتے چلے گئی اور جزیرۃ العرب کے سارے قبیلے جمع ہو گئے ایک پلیٹ فارم پر، اور سب کے سب نے آ کر ابو طالب سے کہا کہ اب آخری مرتبہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، ورنہ یہ ساری قوم آپ سے جنگ کرے گی اور آپ کے وجود کو اور آپ کے بھتیجے کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا۔ ابو طالب ایک انسان تھے، انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ اس وقت خلاف ہو گئے تو ان کی بھی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو سمجھایا اور فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا اے بھتیجے، ساری کی ساری قوم آئی تھی میرے پاس، ہر قبیلے کا سردار تھا، اور انہوں نے ایسا ایسا مجھ سے کہا، تو تم مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور اس کام کو چھوڑ دو، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مجھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب سنانا ہے جو آپ کے اندر ایک عزم اور حوصلہ پیدا کر دے گا کہ اب کوئی سہارا آپ کو نہیں رہ گیا تھا،
تو آپ نے تاریخی جملہ کہا جس کو سن کر ابو طالب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ نبی ہی کہہ سکتا تھا، جس کو اللہ کی طاقت پر یقین وہی کہہ سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکت۔ خدا کی قسم اے چچا جان، میں اس دین کے کام کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے۔ اگر یہ لوگ تمام جو آئے تھے ان کے بس میں ہے اگر کہ یہ سورج توڑ کر میرے سیدھے ہاتھ میں رکھ دے اور چاند توڑ کر بائیں ہاتھ میں رکھ دے اور مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ میں اس دین کے کام کو ترک کر دوں، تو اللہ کی قسم میں یہ کام چھوڑوں گا نہیں یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میری موت واقع ہو جائے۔ یہ وہ جملے تھے جو آپ کی طاقت تھے، آپ کو اللہ پر یقین تھا۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، علماء اعظام، آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ناواقف ہو، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے دین کو جو مضبوطی سے تھامتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی، اگر ہم اس کا جائزہ نہیں لیں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یقین مانیے اللہ ہم کو ہٹا کر دوسری قوموں کو لائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، دستور ہے۔ آج ہی جامع مسجد میں ایسی جماعت آئی تھی جو 9-10 ملکوں پر مشتمل ہے، اس میں آسٹریلیا کے لوگ تھے، فلپائن کے لوگ تھے، افریقہ کے لوگ تھے اور رشین لوگ تھے، اور ان کا تو یہ حال ہے کہ اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور وہ قوم جو انگریز ہے، جنہوں نے دین ان کو محنت سے ملا ہے۔ آج ایک آسٹریلین جو فرد تھا، جماعت کے ساتھی تھے، انہوں نے آدھا گھنٹہ میرے سے بات کی۔ یقین مانیے آپ، ان کا جو حوصلہ ہے اللہ ہم کو بھی ویسا حوصلہ عطا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اسلامی ماحول نہیں ملا مولانا، اس کے نتیجے میں میری بہن مرتد ہو گئی، میرے گھر والے مرتد ہو گئے۔ ایک افغانی جماعت آئی اور انہوں نے ہمارے احال پر رحم کیا، انہوں نے سمجھایا، اس کے نتیجے میں آج ہم اپنے دین پر باقی ہیں۔ میں اپنے مدعے پر آتا ہوں کہ آج اورنگ آباد میں روشن گیٹ کے کچھ اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے اور ایک بچے کو لے کر آئے۔ یقین مانیے آپ 16 سال کا بچہ ہوگا، اس کے پورے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، پورا زخمی تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ ڈرگس لے رہا ہے، 15-16 سال کا بچہ نہیں ہے، اور یہاں سے وہ منشیات کو داخل کرتا ہے، پیتا ہے، کوئی وائٹنر سے وہ اس کی جو ہے اسمیل لیتا ہے۔ اور آپ میں ہمارے ساتھ چلیے، بہت درد تھا ان کے، اس میں ایسے نکڑوں پر بچے راتوں میں نشہ کر رہے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی، پولیس ہم کو آئینہ بتا رہی ہے کہ آپ کے بچوں کو منع کرو، وہ ڈرگس کے عادی ہو گئے۔ تو دوستو، بزرگوں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ اتنا مجمع اگر طے کر لے اپنے اپنے ٹاپو میں کہ یہ لوگ مسجد میں بھی نہیں آتے، ہم کو فیلڈ ورک کرنا ہے، ہم کو جانا ہے۔ ایک مرتبہ ایسی ہوا تھا اورنگ آباد میں، ہمارے عارف بھائی یہاں موجود ہے، تو انہوں نے یہ ہوا کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی تھی، پورے اورنگ آباد نے عزم کر لیا، نکڑوں پر جلسے ہوئے، ایک ایک فرد سے ملا گیا اور اتنی محنت کی نوجوانوں نے اورنگ آباد کے کہ اللہ کے فضل سے وہ واقعات بند ہو گئے۔ جس وقت آپ ٹھان لیں گے کہ ہم اس شہر کو نشے سے پاک کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم پاک کر دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ محنت، فیلڈ ورک، گھر گھر جانا ہے، دماغ بنانا ہے، دل مار پیٹ کے مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ قرآن پاک نے نشے کو جب حرام کیا تو ایک مرحلے میں نہیں کر دیا، بلکہ سب سے پہلے یہ بتایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ بڑا ہوا ہے اس کے نفع سے، ایک تمہید باندھی۔
फिर दूसरे मरहले में कहा ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, अरे नशे के करीब भी मत जाना, नमाज के वक्त नशे से दूर रहना। तीसरे मरहले में कुरान ने शराब को हराम किया और कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूह, कि शराब जुआ ये शैतानी काम है, गंदे काम है, इससे बचो। तो दोस्तों, जिस मजहब ने शराब को हराम कहा और तमाम गुनाहों की जड़ कहा, आज हमारे बच्चे, हमारे जवान उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बल्कि बड़ी तादाद में आज इसका इस्तेमाल शुरू किया। और आज मोबाइल ने, व्हाट्सएप ने हमारे जवानों की पूरी जवानी को बर्बाद करके रख दिया। घंटों हमारे बच्चे व्हाट्सएप में मशगूल है और कंप्यूटर की स्क्रीन पर मशगूल है। जिस कौम को दाई बनाया गया था वो कौम लायानी कामों में उलझ कर रह गई और उलझाया जा रहा है। और अगर इस मुल्क में हमने दावत का काम नहीं किया और अल्लाह के दीन का काम नहीं किया, अल्लाह ताला ने घंटे बजाई है खतरे की, वरना फिर आने वाले हालात हमको माफ नहीं करेंगे। इसलिए हर आलिम से, फाजिल से, हाफिज से हम दरख्वास्त करते हैं, हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब पूरे सफ़र छोड़ कर आए कि औरंगाबाद शहर को हमको नमूने का शहर बनाना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे, पूरा मुल्क नशे से पाक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप अज़्म कर लीजिए कि हम टीम वर्क करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, अपने जवानों को लेंगे, नुक्कड़ों पर जाएंगे, उन बच्चों की ठूड़ी में हाथ डालेंगे, उनका जहन बनाएंगे और उनको क्या तफक्कुरात है जिसने उनको नशे पर डाल दिया, क्या गरीबी है जिसने, हदीस में आता है कि बाज़ वक्त फ़ख्र फ़ाक़ा इर्तिदाद और इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है, क्या उनकी परेशानियां हैं। दूसरी बात, जमीयतुल उलमा का एक हदफ यह है कि इल्म, तालीम, हमारी पहली वही नाजिल हुई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। आने वाला दौर अल्लाह ने बता दिया था इल्म का, तरक्की का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का रहेगा। अगर हम अपने बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जे नहीं करेंगे तो आने वाला दौर आपका नहीं रहेगा। इसलिए मालदारों को इस बात पर आमादा करना है कि जो फजूल खर्च वो कर रहे हैं अपनी शादियों में और लायानी कामों में, इस वक्त की अहम जिम्मेदारी ये है कि वो ऐसे नादार और गरीब बच्चों को अडॉप्ट करे, अपने किफालत में ले और एक एक मालदार 10-10 जितनी उसकी हैसियत है उन बच्चों की तालीम का नज़्म करे। इंशाअल्लाह अगर 25-30 साल आपने ये मेहनत कर लिए, अभी बेंगलुरु में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बड़े बड़े IPS और IAS ऑफिसर आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये काम शुरू कर दिया बेंगलुरु में वगैरह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हज़ारों बच्चों को तालीम के धारे में डाल दिया उन्होंने। औरंगाबाद में भी हमको करना है कि हमारे जितने स्लम एरिया है कोई बच्चा हमारा स्कूल से दूर ना रहे। हमारे पास 2% भी तालीम नहीं है, उसके नतीजे में आज हम बिल्कुल पीछे और पसमानदा बन के रह गए। तो 2 काम के लिए हमने आपको जमा किया, मशवरा है, मशवरती नशिस्त है। एक तो गलत जितने गुनाह के काम है उन गुनाहों के कामों से रोकने का हमको आज़्म करना है। अल्लाह ने हमारी यही पहचान बताई कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम सारे इंसानों के लिए निकाले गए और तुम्हारा काम यह है अच्छाई का हुक्म करने वाले, बुराई से मना करने वाले और अल्लाह पर ईमान। तो पहले अपने घर से शुरू करो। जैसे शायर ने कहा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, हमारे अंदर ही खराबी पैदा हो गई तो हम दूसरों को क्या बताएंगे। सहाबा के किरदार ने, सहाबा के अमल ने मुल्कों को बदल दिया था, उनको देखकर लोग ईमान लाए थे। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, बात लंबी ना करते हुए मैं बात यही खत्म करूंगा और आपसे मैं ये अहद लेना चाहता हूं हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब के सामने कि आप ये वादा करके उठो कि इंशाअल्लाह देखो मन जाहद फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अगर आपने सोच लिया अल्लाह के रास्ते में काम करने का, अल्लाह रास्ते खोलते जाएंगे। आपके जहन में आएगा कि कैसे काम करना है, अल्लाह रास्ते बनाते चले जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप तय कर लो कि इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर को हम तमाम गुनाहों से पाक करेंगे, नशे से पाक करेंगे, अपने बच्चों को तालीम के धारे में ढालेंगे। तो इंशाअल्लाह
کل آنے والے دن آپ کے ہوں گے، جیسے وادی تیہ میں اللہ نے قوم کو تیار کیا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ، کہ جو عیاشی کرنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کیا، اور وادی تیہ میں سورج کے نیچے گرمی کے اندر بہت جدوجہد کرنے والی قوم کو تیار کر کے پھر ملکوں کو فتح کیا تھا۔ ابھی یہ ہم کانٹوں میں جو آئے ہیں اور جو حالات ہم پر آئے ہیں، شاید اسی کانٹوں میں سے وہ پھول نکلیں گے، اور آنے والا دور اسلام کا دور ہوگا اس ملک میں، اور اللہ تعالی ہم کو قدرت عطا فرمائیں گے، حکومت عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ یہاں پر اس بات کو طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم یہ فیلڈ ورک کریں گے۔ ایک دن کا کام نہیں، یاد رکھنا، یہ مسلسل محنت ہے، ایک دن بھی آپ کو رکنا نہیں ہے، لگاتار کام کرنا ہے، اپنا وقت نکالنا ہے، نکڑوں پر جانا ہے، لوگوں سے ملاقات کرنا ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہاں ابھی عارف بھائی، ان کی ٹیم ہے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے اس کا کہ کیسے کام کرنا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی آئے گی، بات آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ یہ کام کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ ہے مرکز